بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے، سائیکالوجی پارٹ 1، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے ادراک کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے ادراک کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے ادراک کے مدارج یعنی اس کے مراحل کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کون کون سے مدارج ہیں جن پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ادراک پہچاننے، فرق کرنے، مشاہدہ کرنے اور محیجات کے معنی سمجھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کو جاننا، سمجھنا، پہچاننا اور اشیاء میں فرق کرنے کا جو نام ہے وہ ادراک ہے۔ پھر ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ادراک کے مدارج کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ 3 مدارج ہیں، یعنی 3 سٹیجز ہیں۔ خالص ادراک ہے، مخلوط ادراک ہے اور علامتی ادراک ہے۔ تو خالص ادراک کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انتہائی ابتدائی عمر میں پایا جاتا ہے، اور پیدائش کے وقت جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں کوئی تجربات وغیرہ نہیں ہوتے۔ بچے کو جس چیز کا جو بھی نام بتایا جاتا ہے، بچہ اس چیز کے ساتھ، اس محیط کے ساتھ وہ نام منسلک کر دیتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو اسی نام سے ہی پکارتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی بچہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے خارجی معلومات پر، خارجی ذرائع سے اسے جو بھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، بچہ صرف اور صرف اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مخلوط ادراک تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے کے اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں، فرد کے اپنے ماضی کے تجربات بھی ہوتے ہیں، اور خارجی ذرائع پر بھی وہ انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ہم نے علامتی ادراک کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ادراک کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ محیط آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ پھر بھی اس کا ادراک مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک علامت یا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اس چیز کا نام سنتے ہی آپ اس کا مکمل ادراک کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ادراک کی اقسام کو، ٹائپس آف پرسیپشن ہے، اور آج ہم اس کی ایک پہلی جو ٹائپ ہے وہ ڈسکس کریں گے، پیج نمبر 97 ہے۔ تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ادراک کی اقسام میں جو سب سے پہلی ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے شکل و صورت کا ادراک، یعنی فارم پرسیپشن۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ادراک دراصل احاطہ شعور کو عرض اور شکل میں تقسیم کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور احاطہ شعور کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا، اور ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا۔ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف اشیاء کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں، ان کی صورت، شکل اور جسامت کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں۔ شکل و صورت کے ادراک میں ہم محیجات کی کیفیات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم اشیاء کو ان کے رنگ، ذائقے، بو اور شکل و صورت کے حوالے سے پہچانتے ہیں، یا جب ہم مختلف ذہنی کیفیات مثلا خوشی، غم، سکون اور پریشانی وغیرہ سے گزرتے ہیں تو ان کا وقوف حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب کیفیت کا ادراک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب شکل و صورت یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کے اس کا ادراک کر لیتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر ایک گاڑی کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل گیا کہ یہ گاڑی ہے، تو یہ شکل و صورت کا ادراک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی فزیک دیکھ کے، آپ اس کو فزیکلی دیکھ کے آپ پہچان لیتے ہو کہ یہ چیز ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو پہلے دیکھ چکے ہوں، آپ کے جو گزشتہ تجربات ہیں وہ اس چیز کے بارے میں ہونے چاہیے، آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، تب آپ نیکسٹ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ ادراک ایک کلی تجربہ ہے جس میں ہم اپنے ذہن میں مختلف اشیاء کو صورت اور شکل کے لحاظ سے منظم کر کے بامعنی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں، اس کی شکل اور صورت کو، اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی معنی دے دیتے ہیں جو بامعنی ہوتا ہے۔ گسٹالٹ ماہرین نفسیات کوفکا، کولہر اور وردہائمر کا کہنا ہے کہ کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے قدرے بڑا ہوتا ہے، ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مجموعی چیز بنتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جن اجزاء سے وہ مل کر بنی ہوتی ہے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں وہ ایز اے ہول آپ کو ایک بہت بڑی بلڈنگ، ایک بہت بڑی عمارت لگے گی، لیکن دیکھیں تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اینٹیں ہیں، بجری ہے، سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جب ان کا کل بنا
ٹھیک ہے، ایز اے ہول جب یہ بنے تو یہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو گسٹالٹ والے یہی کہتے ہیں کہ کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے قدرے بڑا ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا مکمل ادراک اس کی جزیات کے تجزیے سے زیادہ مکمل اور منظم ہوتا ہے۔ انہوں نے ادراکی تنظیم کے اصول متعارف کروائے جس سے شکل کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ ادراکی تنظیم اور ادراکی استقامت سے شکل کا ادراک مکمل ہوتا ہے، اس لیے انہیں شکل کے ادراک کے عوامل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اصول کون کون سے ہیں۔ شکل اور عرض کا ہوتا ہے۔ شکل وہ چیز ہوتی ہے جو واضح ہوتی ہے، جس پر آپ کا فوکس ہوتا ہے، جس پر آپ کی توجہ ہوتی ہے، اور عرض وہ ہوتی ہے جو بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، یعنی اس پہ آپ کا فوکس، آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ روم میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ ڈور بھی ہے، ونڈو بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، لائٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف ڈور کو دیکھ رہے ہیں تو ڈور آپ کے لیے شکل ہے، اور ڈور کے علاوہ روم میں جتنی باقی چیزیں ہیں وہ عرض کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ پنکھے کو دیکھ رہے ہیں تو پنکھا آپ کے لیے شکل ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں روم میں وہ کیا بن جائیں گی؟ عرض بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدلتی رہتی ہیں۔ جو ڈور پہلے شکل تھا وہ بعد کی اگزامپل میں، دوسری اگزامپل میں وہ کیا بن گیا؟ عرض بن گیا۔ اور جو پنکھا پہلی اگزامپل میں عرض تھا وہ بعد کی اگزامپل میں کیا بن گیا؟ شکل بن گیا، کیونکہ آپ کا سارا فوکس جو تھا وہ پنکھے کی طرف تھا۔ تو یہ پہلی ٹائپ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہوگی۔ بڑا اہم چیپٹر ہے، اس میں سے آپ کا جو لانگ کویسچن ہے وہ تو لازمی آتا ہے، اور شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی یہ کافی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے بڑے توجہ سے، بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اتنا کوئی لینتھی کام نہیں ہے، چھوٹا سا لیکچر ہے آج کا۔ ادراک کی اقسام میں ہم نے شکل و صورت کا ادراک پڑھا، تو اس کو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کیجئے گا، آپ کا وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اور وہ امید ہے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی جو نیکسٹ ٹائپ ہے حرکت کا ادراک وہ ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ